ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے۔ ہیلو اینڈ السلام علیکم۔ ہر سال 8 مارچ کو انٹرنیشنل ویمنس ڈے یعنی کہ خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا ہوئی تھی 1910 میں، جبکہ سیکنڈ انٹرنیشنل کانفرنس آف ورکنگ ویمن ہوئی تھی جو کہ کوپن ہیگن میں ہوئی تھی، اور ایک خاتون کلارا زیٹکن کے نام سے جو کہ لیڈر آف دی ویمنس آفس فار دی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی ان جرمنی تھیں، ان کا آئیڈیا تھا کہ انٹرنیشنل ویمنس ڈے منایا جائے، اور انہوں نے یہ پرپوز کیا تھا، اور اس کے بعد سے جو یہ ہے کافی سارے کنٹریز میں 1911 میں اس ڈیسیجن کو جو ایگری کیا گیا، اور پھر کوپن ہیگن، ڈنمارک اور سوئٹزرلینڈ اور باقی دوسرے ممالک میں جو ہے آہستہ آہستہ کر کے اس دن کو منایا جانے لگا۔ آج سے 100-150 سال پہلے خواتین کو اس طرح کے رائٹس حاصل نہیں تھے جیسا کہ اب انہیں رائٹس حاصل ہیں۔ تو 1908 میں جو ہے 15,000 جو خواتین ہیں انہوں نے مارچ کیا تھا نیو یارک سٹی سے، اور ڈیمانڈ کی تھی کہ ان کے جو ورکنگ آورز ہیں ان کو بیٹر پے ملے، اور ان کو رائٹ ٹو ووٹ ملے، اور وہ تمام رائٹس ملیں جو کہ ان کو نہیں حاصل تھے اس زمانے میں، انہیریٹنس کا، پراپرٹی کا، یا ان کی ویجز جو تھیں وہ سیم نہیں تھیں۔ تو اس نتیجے میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے یہ دن جو ہے وہ منایا جانے لگا۔ ہر سال ویمنس ڈے کی ایک تھیم ہوتی ہے، اور 2021 کی جو تھیم ہے وہ ہے چوز ٹو چیلنج۔ It is a day to spread awareness among the people regarding women's rights and gender equality. This day celebrates the social, economic, cultural and political achievement of women. دنیا میں اب کوئی بھی شعبہ ایسا موجود نہیں ہے جہاں پہ خواتین کام نہ کر رہی ہوں۔ اب تو خواتین ڈاکٹرز بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، میوزیشین بھی ہیں، ایتھلیٹکس بھی ہیں، پائلٹس بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، اور پولیٹیشنز بھی ہیں۔ وہ ہر جگہ پر اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں، ہر جگہ پر مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے بہت اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داریاں گھر کے اندر بھی انجام دے رہی ہیں، اور گھر سے باہر بھی بہت اچھے انجام دے رہی ہیں، کیونکہ خواتین کے اندر یہ سب سے بیسٹ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ بہت اچھے سے کر لیتی ہیں۔ وہ گھر بھی بہت اچھے سے سنبھال لیتی ہیں، اور وہ باہر کے کام بھی بہت اچھی طریقے سے کر لیتی ہیں۔ انفارچونیٹلی کافی سارے ممالک ابھی بھی ایسے ہیں جہاں پہ خواتین کو ابھی بھی بہت سے حقوق حاصل نہیں ہیں۔ میں خوش ہوں کہ میں اللہ سے ملوں گی، انہیں کہوں گی کہ میرے سے غلطی کہاں رہ گئی۔ سکون سے جانا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اب دوبارہ انسانوں کی شکل نہ دکھائے۔ ایسی کتنی ہی عائشائیں ہیں جو اپنے ہی شوہروں کے ظلم و ستم کا شکار ہوتی ہیں، اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہونے دیتی اپنے اس شوہر کا جس کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ کے، سب کچھ قربان کر کے صرف اس کی ہو جاتی ہے، اور وہی شوہر اس کو جب نکاح کر کے لے جاتے ہیں تو نہ وہ ان کی حقوق ادا کرتے ہیں اور نہ ان کا خیال رکھتے ہیں۔ ایسی کتنی ہی پیاری لاڈلی بیٹیاں ہیں، ایسی کتنی ہی پیاری بہنیں ہیں جو نہ جانے کیا کچھ سہتی ہیں۔ ایسی کتنی ہی پیاری بہنیں ہیں جو کسی اچھے رشتے کے انتظار میں ہیں۔ ایسی کتنی ہی خواتین ہیں جب وہ کام کرنے کے لیے باہر جاتی ہیں تو ان کو ہریس کیا جاتا ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، اور انہیں کام نہیں کرنے دیا جاتا۔ انفارچونیٹلی بہت سے ممالک ابھی بھی ایسے ہیں جہاں پہ خواتین کو مکمل رائٹس ابھی بھی حاصل نہیں ہیں، اور وہ بہت بری زندگی گزار رہی ہیں۔ ویمنس ڈے سیلیبریٹ کرنے کا مطلب بے حیائی پھیلانا یا میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانا نہیں ہے، بلکہ خواتین میں اور لڑکیوں میں اویئرنیس پھیلانا ہے کہ وہ جانیں ان کے حقوق، کہ وہ پہچانیں کہ وہ کیا ہیں۔ وہ صنف نازک ضرور ہیں، اتنی بھی کمزور نہیں، اتنی بھی کہ کوئی بھی ان کو اتنی آسانی سے توڑ دے۔ اپنی بیٹیوں کو کانفیڈنس دیجیے، انہیں ایجوکیٹ کیجیے، ان کے اندر اویئرنیس ڈالیے، ان کو ان کے حقوق کی پہچان کروائیے۔ اپنی بہنوں کی بات سنیے، اپنی شادی شدہ بہنوں کی بات سنیے، ان کی آنکھوں میں ان کے چھپے ہوئے درد کو محسوس کیجیے جو وہ اپنی زبان سے نہیں کہتی،
لیکن وہ ان کی آنکھوں سے ضرور نظر آ جاتا ہے۔ ان کی خاموشی کو سنیے اور ان کی آواز بنیے، ان کا ساتھ دیجیے، ان کو تنہا نہ چھوڑیے، ان کی مدد کیجیے۔ ایک چھوٹے سے چوہے اور چھپکلی سے ڈر جانے والی ایک نازک سی لڑکی جب ماں بنتی ہے تو وہ اور اس کے بچوں کے درمیان اگر کوئی بڑا شیر بھی آ جائے تو وہ اس سے بھی لڑ پڑتی ہے۔ وہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے، اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ تو عورت جتنی کمزور ہے اتنی ہی مضبوط بھی۔ عورت جب بھی کوئی رشتہ نبھاتی ہے تو اس کو دل و جان سے نبھاتی ہے۔ عورت بہت خوبصورت ہے، ایک لونگ ڈاٹر ہے، ایک کیئرنگ سسٹر ہے، ایک پرفیکٹ وائف ہے اور ایک کیئرنگ گرینڈ ماں ہے۔ ہر رشتے میں ہی عورت سوائے محبت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ عورت زندگی کی تخلیق کرتی ہے۔ عورت کی عزت کیجیے، عورت کو اس کے حقوق دیجیے، عورت کو صنف نازک ہی رہنے دیجیے، اس کو لڑنے پہ مجبور نہ کیجیے۔ کوئی بھی مضبوط عورت مضبوط پیدا نہیں ہوتی، زندگی کے چیلنجز اس کو مضبوط بنا دیتے ہیں، مینٹلی بھی اور ایموشنلی بھی۔ پھر جب وہ ایموشنلی اور مینٹلی مضبوط بن جاتی ہے تو وہ زندگی کے ہر آنے والے طوفان کا مقابلہ بآسانی کر لیتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اندر سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہوتی۔ ہر مضبوط عورت اندر سے بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، وہ بہت کچھ سہ چکی ہوتی ہے۔ اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو ان کے حقوق دیجیے اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، اور ساتھ ہی اپنی بہنوں بیٹیوں کے اندر یہ بھی اویئرنیس پیدا کیجیے کہ اگر کوئی ان کی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے یا ان کو نقصان پہنچا رہا ہے، چاہے وہ مینٹلی ہو یا فزیکلی ہو، تو ان کو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے اور کہاں جانا چاہیے اور کس سے مدد مانگنی چاہیے، یہ آپ کی بیٹیوں کو اور بہنوں کو ضرور پتہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ خاموشی سے تکلیف نہ سہیں، ظلم نہ سہیں، بلکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، اور اس ظلم کے خلاف جو آواز اٹھائی جائے اس میں سب اس آواز میں اپنی آواز ملا کے اس آواز کو ایک مضبوط آواز بنا دیں۔ بیٹیاں زخم سہ نہیں پاتی، بیٹیاں درد کہہ نہیں پاتی، بیٹیاں آنکھ کا ستارہ ہیں، بیٹیاں درد میں سہارا ہیں، بیٹیوں کو ہراس مت کرنا، بیٹیوں کو ہرگز اداس مت کرنا، بیٹیاں نور ہیں نگاہوں کا، بیٹیاں باب ہیں پناہوں کا، بیٹیاں دل کی صاف ہوتی ہیں، بیٹیاں کھلتا گلاب ہوتی ہیں، بیٹیاں عکس اپنی ماؤں کا، بیٹیاں ہیں ثمر دعاؤں کا، بیٹیوں کو سزائیں مت دینا، بیٹیوں کو غم کی کبائیں مت دینا، بیٹیاں چاہتوں کی پیاسی ہیں، بیٹیاں پرائے چمن کی باسی ہیں، بیٹیاں بے وفا نہیں ہوتی، بیٹیاں کبھی بھی خفا نہیں ہوتی۔ ہیپی ویمنس ڈے۔